سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ سورہ ملک جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا، اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو نرم پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ۔ سورہ ملک کی فضیلت میں باضابطہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، جو بندہ اس کو روزانہ تلاوت کرتا ہے اس کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے۔ سورہ ملک کو عام زبان میں تبارک بھی کہتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے اس کے بعد تبارک پڑھانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس کی فضیلت ہے جو بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے، فرمایا گیا اس کی قبر روشن ہوتی ہے اور نور سے بھر دی جاتی ہے۔ اور ایک روایت یہ ہے جیسے ہی اس بندے کا انتقال ہوتا ہے جو روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا تو یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے، اس بندے کو بھی قبر میں رکھا گیا ہوتا ہے جب تک یہ سورہ اللہ کے پاس جاتی ہے اور اللہ سے عرض کرنے لگتی ہے کہ اے مولا جو مجھے تلاوت کرتا تھا تو اسے بخش دے، اسے جنت عطا کر۔ تو یہ سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث کرتی ہے، یہ لفظ تو یہاں تک بھی آیا ہے جھگڑا کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ اے اللہ کیا میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرے کلام کا حصہ ہے۔ تو سورہ ملک کہتی ہے اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے جو پابندی سے پڑھتا تھا اس کی بخشش کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش پر وہ اتنا بحث کرتی ہے سورہ ملک اپنے رب سے، اور یہ تک بھی کہتی ہے کہ اگر میں تیرے کلام کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے اس سے الگ کر دے، اگر اس کی بخشش نہیں ہو سکتی تو مجھے الگ کر دے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش قبول فرماتا ہے اور فرماتا ہے جاؤ جو تجھے روز تلاوت کرتا تھا اسے بشارت دے دے میں نے اسے معاف کر دیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ یہ سورہ ملک جیسی ہی یہ خوشخبری سنتی ہے سیدھے جنت میں جاتی ہے، اور جنت میں جا کر وہاں کے بچھونے اوڑھنے اور وہاں کی خوش کرنے والی چیزیں لے کر کے واپس قبر میں آتی ہے میت کے پاس جو اسے تلاوت کرتا تھا، اور آ کر کے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں، بستر، بچھونے سب چیزیں لے کر آتی ہے، اور پھر اس سے کہتی ہے میرے آنے میں دیر تو نہیں ہوگی، میں تیری بخشش کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض و معروض کر کے آئی ہوں، اور جب تک اللہ راضی نہیں ہوا میں وہاں سے آئی نہیں۔ اب تجھے بشارت ہو کہ قبر میں جنتی بچھونوں پر آرام کر اور ہوائیں جنت کی کھاتا رہے۔ تو سورہ ملک یہ وہ وفا کرنے والی صورت ہے، جب لوگ ہمیں قبر میں تنہا چھوڑ جائیں گے تو یہ سورہ ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر کے ہماری بخشش کا پروانہ لے کر آنے والی ہے۔ کتنا مشکل سے 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں اس سورہ کو تلاوت کرنے میں، 3 منٹ، آپ کے 3 منٹ یوں ہی چلے جاتے ہیں۔ کسی سے خیر خیریت پوچھتے ہی آپ تھوڑی دیر کھڑے ہو جائیں تو 3 منٹ یوں ہی گزر جاتے ہیں، اور یہ 3 منٹ تلاوت کرنے والی ایسی سورہ ہے آپ کسی خوش الہام قاری سے سن بھی تو سکتے ہیں۔ معمول بناؤ کہ کوئی رات ایسی نہ ہو کہ میں سورہ ملک سنے بغیر سو جاؤں یا پڑھے بغیر سو جاؤں۔ اس کا اثر ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف قبر میں دیکھنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر کی روشنی کی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، زندوں کے لیے اترا ہے۔ اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو نتیجہ نکلنے والا ہے قبر میں وہ اپنی جگہ پر، لیکن تمہاری حیات میں بھی اس کے اثرات دیکھنے کو ملیں گے۔ سورہ ملک پڑھنے والا ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کبھی کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا۔ سورہ حاکم ایک سورہ ملک
جو تلاوت مسلسل کرتا رہتا ہے، کوئی حاکم اسے زیر نہیں کر پاتا، اس کے سامنے آنے والا وہ اپنے آپ مرعوب ہو جاتا ہے، چاہے جتنا بھی دل میں سختیاں لے کر کے رہتا ہو، اور جب اس کے سامنے آ جائے تو پھر وہ جو نرم پڑ جاتا ہے۔ خاص طور پر یہ سورہ ملک کے اثرات جو زندگی پر مرتب ہوتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا، تو مقدمے وغیرہ جب ہوتے ہیں تو بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حاکم کے پاس فیصلہ ہونے سے پہلے اس کی تلاوت کر کے جاؤ، تمہارے چہرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رعب رکھتا ہے۔ بہرحال اس میں جو آیتیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ملک میں فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ شروعات یہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بلندی ہے، عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت ہے۔ بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم رحمان کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا۔ ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی ہے۔ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، وہ رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نہیں دیکھو گے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جو اپنے رب کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، اب توجہ کیجئے، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے، جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا؟ اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا نہیں تھا؟ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا۔ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا تھا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے۔ اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ اکبر۔ یہ آیتیں دیکھیں، جہنم میں جانے والے کہتے ہیں اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لو کنا نسمع و نعقل، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، ما کنا فی اصحاب السعیر، ہم دوزخ میں جانے والے نہیں ہوتے، ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں پر۔ جتنے بھی دوزخ میں جانے والے وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چپ کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری غلطی تھی، اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے، تقریباً ہر کوئی۔ مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے،
اور جتنوں کو دیکھا گیا وہ سب یہ کہتے ہیں یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد، وہ تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، بڑے بڑے جرم ہو یا چھوٹے ہو، سب یہی بولتے مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا ہے، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والوں کا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔